چل بھائی بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناد المتصلين إلى الإمام الهمام الحافظ الفقيه أمير المؤمنين حديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس واليوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوض آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب شروع کی تھی، کتاب کیف کان بدء الوحی، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد اب یہ آخری کتاب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کر رہے ہیں، اور اسی آخری کتاب پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توحید کو بھی ذکر کر رہے ہیں. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدء الوحی کو ذکر کرنے کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا تھا، اور کتاب الایمان میں کس چیز ایمان کی ساری تفصیلات تمہارے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد اب اخیر میں پھر اس کو ذکر کر رہے ہیں. ایمان کو ذکر کرنے کے بعد مسائل فقہیہ کو ذکر کیا، اور سارے وضو وغیرہ کے مسائل وغیرہ، نماز کے مسائل، اور اسی طریقے سے دوسرے سارے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے. اب اس ذکر کرنے کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توحید کو اور عقائد کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان کو پہلے ذکر کیا تھا، اور یہ بھی ایمان ہی کے اجزاء میں سے ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی ان کے ساتھ ذکر کر دینا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد کتاب الفقہ کو یا مسائل وغیرہ کے علم کو تمہارے سامنے ذکر کرتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے ابتدا شروعات ایمان کے ذریعے سے کی تھی، اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کا اختتام بھی ایمان ہی کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. ایمانی کے مسائل کی، اس لیے ایمان بہت اہم چیز ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کتاب التوحید کو ذکر کیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں پر ثبوت وغیرہ کو ذکر کیا تھا کہ اس چیز ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. الایمان و بیزم و صبون و شعبتن وغیرہ سمجھ میں آ گیا. اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لوگوں نے اس میں خرابی یا غلطیاں پیدا کر دی ہیں، ان غلطیوں کو، ان خرابیوں کو ذکر کر رہے ہیں. تو دونوں کی کیفیت الگ الگ ہو گئی. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کتاب التوحید کو شروع کیا. توحید اور سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، ما فعل رسول اللہ، ما قال و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں اس کو ذکر کریں گے. بہرحال کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ ایک فرقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث میں ذکر کیا گیا تھا کہ تم ماقبل کی قوموں کی طرح، لوگوں کی طرح شبرن و شبرن چلو گے. یا دوسرے لفظوں میں جیسا کہ بعض حضرت نے فرمایا کہ پہلی امتوں نے جس طریقے سے منقولات کو چھوڑا اور منقولات کو چھوڑ کر معقولات کے پیچھے چلے گئے، یعنی حدیث یا نبی کی بات یا قرآن کی بات یا کتاب کی بات کو انہوں نے چھوڑ کر اپنی عقلی باتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے تبدیلی کر لی. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری اس امت میں بھی ایسا ہو جائے گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے پہلے جہم ابن صفوان نامی ایک آدمی تھا، اس نے عقلیات کو سامنے رکھ کر جو میری عقل کہتی ہے، جو میری سمجھ میں آتا ہے، اس کو معیار ٹھہرایا.
اصل اللہ جل جلالہ و امن والوں میں نے پہلے بتایا بھی تھا تمہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہم کو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اونچی چیز دی ہے، عقل، دماغ جس کو ہم کہتے ہیں۔ دماغ میں بھی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور اس کے ذریعے سے ہم نامعلوم چیزوں کو بھی حاصل کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ جانوروں کو بھی دیا ہے، لیکن صرف ان کو جو دماغ دیا ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی توفیق اور طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اسی وجہ سے انسان کو مکلف بھی بنایا گیا کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے لازم ہے، یہ کام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی عقل کی وجہ سے آدمی کو مکلف بھی بنایا گیا، لیکن اس عقل کو مدار ٹھہرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا باب کیف کان بدء الوحی میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کو کیوں مقدم کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ عقل کے ذریعے سے ہر چیز 100% مکمل تحقیقی اور ثبوتی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس وجہ سے کہ عقل بھی ایک جگہ جا کر دھوکہ کھا جاتی ہے اور غلط فیصلہ کر لیتی ہے یا غلط بات کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، لیکن ہر وقت تو صحیح سب چیز صحیح دکھتی ہے، سفید لال گرین سب کچھ صحیح دیکھتی ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ نہ ہوئی چیز کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ جیسے ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ایک ریل گاڑی چل رہی ہے اور دوسری ریل گاڑی کھڑی ہے، تو بار مرتبہ تمہیں خود دماغ یہ بتائے گا کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، حالانکہ ہماری گاڑی نہیں چل رہی، دوسری گاڑی چل رہی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ ریل گاڑی میں بیٹھے ہو تو سامنے سے درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دوڑ رہے، یہ دوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کے موقع پر اگر چاند کو دیکھو گے بادلوں کے ساتھ تو بادل چلتے ہیں لیکن بادل نہیں دوڑ رہے ہیں، چاند دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ عقل کا دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے کان میں بھی ہوتا ہے، سمجھنا کہ بہرا کہے بھیت اور اندھا کہے مسیت والے، وہ کیا کہتا ہے اور وہ سننے والا کیا سنتا ہے، کان میں بھی مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں مغالطہ کا خطرے کا کوئی شبہ نہیں، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہی کو ذکر کیا تھا۔ خیر، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اس جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایسا مزکا مصفہ اور ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے، سمجھ میں؟ ہر صحابی کیا ہدایت کا ایک منظر ہے، ہدایت کا ایک نشان ہے۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پر پا جاؤ گے۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو دور ختم ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر عجم تک اور عجم سے بھی کیا ہے پورے عجم میں پوری طریقے سے پھیل گیا، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی عقل کو ہی مدار ٹھہرایا کرتے تھے، عقل کو ہی مانتے تھے۔ آج بھی تم دنیا میں دیکھو گے بعض آدمی تم کو ایسے ملیں گے کہ وہ اپنی عقل ہی کو، یعنی جو بات اس کی سمجھ میں آئے اسی کو معتبر مانتے ہیں، اور جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے چاہے کتنی حق اور کتنی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اس کو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے عقل ہی کو وہ معیار ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہم ابن صفوان نامی سب سے پہلے ایک آدمی نکلا اور اس نے یہ کام شروع کیا کہ جو اس کی بات سمجھ میں آئی اس کو ماننے کے لیے تیار، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا یا اس کی توجیہات وغیرہ کرنا شروع کر دی، اور پھر اس طریقے سے اس کے ماننے والے بھی بہت سارے ہو گئے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ نہیں کہ حق کے پیچھے ہی سب چلنے والے ہیں،
بعض आदमी सिर्फ शोर शकफ के प्रोपेगंडे के पीछे भी बहुत सारे चलने वाले लोग हुआ करते हैं। तो इसी तरीके से गलत तरीके पर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो 2 4 5 आदमी उसकी तायद करने वाले या उसको मानने वाले भी हो जाएंगे। समझ में आया नहीं? दज्जाल आएगा, हालांकि हम जानते हैं कि बिल्कुल गलत है, और लेकिन इसके बावजूद उसको हक मानने वाले उसके पीछे चले जाएंगे। वही अकल की लाठी को लेकर चलने वाले लोग जो हुआ करते हैं इस किस्म के होते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जहम इब्न सफ़वान और इनके अलावा दूसरे जो गलत नज़रिया वाले, अकायद वाले, गलत बातों वाले ने इस्लाम में गलतियों निकालना शुरू किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी तरदीद में इस बात को ज़िक्र कर रहे हैं। तो आगे ज़िक्र किया था वो इस बात में था कि भाई ईमान लाने के लिए इन चीज़ों का ज़रूरी है, इन चीज़ों का ज़रूरी है, इन चीज़ों का ज़रूरी है। अब आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नफ़ी को ज़िक्र करते हैं कि ईमान में ये चीज़ नहीं है और जो चीज़ें कह रहे हैं वो गलत है। तो इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दुल जहमिया फ़िरका और इसी तरीके से फ़िरक़े बातिला की तरदीद में इन किताब को मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया। अब इससे वो बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कमाल किया वो मालूम हो गया कि बिदाया किसको कहते हैं, निहाया किसको कहते हैं। यानी इंतहाई तरक्की पर पहुंच गए, बिल्कुल ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए। ये निहायत कब कहा जाएगा? तो क्या निहाया हुवल बिदाया, ये उसूल है। निहाया जो है वो बिदाया है, यानी आदमी इतने ऊंचे तरक्की पर पहुंच जाए कि शुरू तक वापस आ जाए, उसको कहा जाता है क्या है? सही कमाल। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिदाया किया था ईमान पर और इख्तिताम लाए फिर ईमान पर। गोया के बिदाया निहाया पर भी हुवल बिदाया, बिदाया के तरीके पर पहुंच गए। और उसको अगर और मज़ीद समझना हो तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि देखो, जिस तरीके से आदमी बच्चा पैदा होता है, उस पैदा होने के बाद कुल्लु मौलूद यूलद अलल फितरत सलीमा के ऊपर पैदा होता है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उसमें न तकब्बुर था, न झूठ था, न कोई गलत काम या कोई गलत अकीदा या कोई गलत बात किसी बच्चे में नहीं थी। ठीक है नहीं? और अरे थी क्या? थी? अच्छा, तुम्हारे अंदर होगी। कहते हैं कि ये तो अपने पालने में भी झूठा रोया करता था। मसल है, समझ में? यानी गहवारे में भी झूठा रोता था, तो ये इतना झूठा है, बहुत एक मसल है वो। लेकिन ये नहीं कि वो रोता था तो वो झूठा रोता था। बहरहाल वो उस वक्त आदमी बिल्कुल, उसका दिल बिल्कुल पाक और साफ था, उसमें किसी किस्म की कोई कजी, किसी किस्म की कोई बुराई वगैरह नहीं थी। समझ में आ गया? फिर फ़अबवाहु युहव्विदानिही अव युनस्सरानिही अव युमज्जिसानिही, माँ बाप के घर में रहा, माँ बाप के घर में ही उसके ऊपर असरात आने शुरू हो गए और उन असरात को उसने कबूल करना शुरू किया। हत्ता कि मौजूदा साइंस तो यहाँ तक कहती है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी वक्त से उसके ऊपर बाहर के असरात और बाहर के हालात का असर उसके ऊपर शुरू हो जाता है। जैसे अगर बहुत चीज़ बाहर में गर्मी, खूब गर्मी हो, समझ में आया, तो घर में रखा हुआ कपड़ा भी गर्म हो जाएगा या नहीं? हो जाता है। बाहर बहुत सख्त सर्दी हो तो घर में रखा हुआ घी भी जम जाता है, ठंडा हो जाता है या नहीं? तो ये बाहर का असर है जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो साइंस ये कहती है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी वक्त से उसके ऊपर क्या है, बाहर के असरात शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से काबिरीन फरमाते हैं कि जब औरत हामिला हो तो उस वक्त उस औरत को अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, ज़िक्रुल्लाह, कुरान की तिलावत, नमाज वगैरह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से उसके बच्चा जो है उस बच्चे पर भी असर पड़े। समझना? चुनांचे तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी है कि बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद क्या है, वो कुरान के
کچھ نہ کچھ صورتیں یا ذکر وغیرہ کے ذریعے سے وہ یاد کر کے نکلا۔ خود حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کے والد صاحب کے متعلق ہم نے سنا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے نہیں دودھ جب چھوڑا انہوں نے تو اس وقت میں وہ قرآن پاک کے پارے کے حافظ تھے، یعنی کثرت سے ان کے والدہ پڑھا کرتی تھی، وہ سن کر اس طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ باہر کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اب جیسا ماحول ہوگا ویسا اس بچے کے اوپر اثر پڑے گا، سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے تو بہت دیکھا اور تم نے بھی دیکھا ہوگا، مظاہر علوم میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت وہ کمرے کی جو گٹر کی نالیاں ہیں اندر کی وہ صاف کرنے کے لیے وہ بنگن آیا کرتی تھی، وہ اپنے بچے کو بھی بٹھاتی تھی تو وہ بچہ بھی کیا ہے بیٹھا کے وہ کام کرنے چلی جایا کرتی تھی، تو وہ بھی کیا ہے اپنے ہاتھ سے اسی طریقے سے کرتا ہے۔ ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر باپ ذکر کرتا ہو بیٹے کو پاس میں بٹھا دو تو وہ بھی ذکر کی طرف کرے گا، نہیں تو تم نے یہ تو بارہا دیکھا ہی ہوگا کہ اگر کسی کی اماں نمازی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی چھوٹی بیٹی یا چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی اماں کی نقل اتارنے کے لیے وہ الٹا سجدے میں گر جایا کرتا ہے۔ یہ سب ماحول کا اثر بتا رہا ہوں میں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے ماحول کا جو اثر پڑتا ہے اس ماحول کے اثر کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں وغیرہ ہو جایا کرتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہم ابن صفوان رضی اللہ نے بہت ساری باتوں میں خلاف کیا ہے، عقل کے اوپر چل کر انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، جس کی وجہ سے بعض چیزوں میں اس نے الگ عقیدے وغیرہ جمع ہو گئے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب میں ان چیزوں کو رد کر کے ذکر کر دو۔ میں کہاں سے چلا تھا، کیا کہنا چاہ رہا تھا، میں خود بھی بھول گیا، تم بھی بھول گئے ہوں گے۔ یہ ایک بات ہے، ریل گاڑی چلتے چلتے کون سی جگہ کون سے لائن پر چلی گئی مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن اب یاد آ گیا اس لیے پھر پوچھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ جھوٹ کو جانتا ہے، نہ چوری کو جانتا ہے، نہ حسد کو جانتا ہے، نہ بغض کو جانتا ہے، نہ حب مال کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل اس کا قلب پاک صاف ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جب اثر پڑتا ہے تو اثر پڑنے کے بعد پھر وہ گالی بھی دینا شروع کر دیتا ہے، اور کیا ہے اس کے اندر بغض بھی آ جاتا ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ جو لڑتے ہیں وہ انہی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اثرات پکے ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی بھی اس میں اخلاق میں پکا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں وہ گالی گلوچ وغیرہ نہیں جانتے، لیکن اماں کے ساتھ ابا کے ساتھ 2-3 مہینے کے لیے آتے ہیں اور محلے میں کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی تیری ماں کی بولتے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ ماحول کا اثر بتا رہا ہوں میں۔ تو اس طریقے سے یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ ماحول کے اثر کی وجہ سے گاڑی دوسری لائن پر چلی گئی بہت دیر تک چلی گئی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ آدمی بیعت کرتا ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھے اعمال اصلاح کرتا ہے، اور اپنے قلب میں جو خرابی آئی ہے ان ساری خرابی کو وہ دور کرتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کے مسلک میں ہے نہیں، اس لیے کہ کوئی ذکر اذکار میں اور کوئی کیا ہے دل کے صفائی سب صاف پاک صاف لوگ ہیں، اس لیے نہ ذکر کی ضرورت، نہ معمولات کی ضرورت، نہ کسی کی ضرورت، نہ کسی ضرورت۔ سال بھر گزر گیا اور کیا ہے، حالانکہ میں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ یہ 1 سال تمہارا بہت قیمتی سال ہے، اس میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ خیر بہرحال یہ تو تمہاری مرضی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ قلب میں جمع ہوا تھا، سمجھ میں آیا، پھر اس کو وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور نکال کر قلب میں سے حسد کو نکال دیا، بغض کو نکال دیا، حب مال کو نکال دیا، حب جاہ کو نکال دیا، جتنی برائیاں ہیں سب نکال کر اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور وہ فطرت سلیمہ والی بات پر پھر آ گیا۔
اب اس کے دل میں نہ حسد ہے، اب اس کے دل میں نہ بغض ہے، اب اس کے دل میں نہ حب مال ہے، نہ اس کے دل میں نہ حب جاہ ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب پھر اس درجے پر وہ پہنچ گیا، یعنی قلب کی صفائی ہو گئی، سمجھ میں؟ تو جس طریقے سے پیدا ہوا تھا اس وقت قلب صاف تھا، اس طریقے سے اب پھر اس کے قلب کی صفائی ہو گئی، اور یا ایت النفس المطمئنہ، نفس اس کا مطمئنہ ہو گیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نہایا کیا ہونی چاہیے، انتہا کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق صوفیہ فرماتے ہیں النہایا هو البدایہ، بدایہ میں جس طریقے سے شروعات میں جس طریقے سے تھے اس طریقے سے تم نہایا میں پہنچ جاؤ، یہ اصل ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پر نہایا هو البدایہ، بدایہ میں جس طریقے سے ایمان کو ذکر کیا تھا، یہاں پر اس طریقے سے اخیر میں ایمان کا تذکرہ کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کر دیا اور کمال بتا دیا۔ اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے، رد الجہمیہ اور کتاب التوحید کو تمہارے سامنے ذکر کیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایا هو البدایہ کر دیا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیکن دونوں میں فرق رکھا، اس میں ثبوت تھا، اس میں نفی تھی، اس میں ایمان لانا کس طریقے سے، اس میں ایمان میں کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم، جہمیہ ایک نہیں ہے، جہمی کے علاوہ بھی بہت سارے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، جس کے متعلق پہلے تمہارے سامنے ایمان کے مسئلے میں بتایا تھا، سمجھے؟ اس طریقے سے موجودہ زمانے میں بھی وغیرہم میں، غیرہم کی ضمیر کہاں کہاں لوٹانا چاہو گے وہ میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو وغیرہم کی ضمیر لوٹا کر معتزلہ، خوارج، سمجھ میں، شیعہ اور شیعہ کے 12 فرقے وغیرہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی وغیرہم بہت سارے ہیں، بدعتی حضرات جو ہیں، اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ غیرہم ہے۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں تم میں کرو کسی کو برا لگے تو جماعت اسلامی والے، سمجھ میں آئے، وہ بھی غیرہم میں داخل ہے، ان کے بھی عقائد، ان کے بھی معاملات وغیرہ سب خراب ہے، سمجھ میں آئے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سب کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کو کر رہے ہیں، وہ غیر توحید اور توحید خالص کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ جی باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك اسماؤه وتعالى جده۔ اللہ جل جلالہ و من والہ واحد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے توحید کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو نہ سمجھنے کے لیے، نہ پکارنے کے لیے، نہ عبادت کے لیے، نہ مدد کے لیے کسی کو بلایا نہ جائے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی ہیلپ کے لیے میں آیا ہوں، فرمائیے کیا مدد چاہیے، سمجھ میں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے، بس مجھے کچھ چاہیے نہیں، اللہ ہم کو کافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کیا ہے، یہی چیزیں حدیث پاک سے تم لوگوں نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے اور اس وقت فرشتے آئے، لیکن کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ توحید خالص ہے، خالص اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ چاہتے ہیں بھی یہی کہ آدمی مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سے مانگے اور اللہ سے چاہے، اور اللہ ہی اللہ ہو، اللہ بھی نہ ہو۔ دونوں میں ذرا سا فرق ہے، اللہ ہی اللہ یعنی اللہ ہی کی طرف توجہ ہو، اللہ ہی سے مانگو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر انتہائی پریشان ہو گئے، سارا ماحول خراب، سمجھ میں آئے نہیں، لیکن اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ ہی سے رجوع کیا، اللہ ہی سے مانگا اور خوب نیاز عاجزی کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت عاجزی کر لی ہے، اللہ آپ کو کیا ہے ناکام نہیں کرے گا، فکر مت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ سمجھنا گیا نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ توحید خالص اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی توحید ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس توحید کو خراب کر دیا ہے اور اللہ ہی کی جگہ پر اللہ بھی کر دیا۔ سمجھنا ہے نہیں؟ خواجہ صاحب نہیں دے گا تو کون دے گا؟ سمجھنا؟ پیر صاحب نہیں دیں گے تو کون دیں گے؟ بڑے پیر صاحب دیں گے۔ قربانی میں اتنے بکرے ذبح نہیں ہوتے جتنے 11ویں پر بکرے ذبح کرتے ہیں بدعتی حضرات۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ شرک ہے اور شرک سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر بہرحال وغیرہ توحید، ہاں، باب ما جاء فی دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لا الہ الا اللہ کہا، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو توحید ہی پر لا کر رکھا اور توحید ہی بتائی کہ صحیح چیز جو ہے وہ توحید ہی ہے، اور جس کو میں نے اللہ ہی کے ذریعے سے ثابت کیا توحید ہی ہے۔ الی توحید اللہ تبارک و تعالی اسماء و تعالی جدہ، اللہ جل جلالہ کہ نام تو بہت سارے ہیں لیکن کسی آدمی کے اوصاف کے اعتبار سے نام بدل جائے، وہ آدمی مولوی ہو، وہ آدمی مفتی ہو، وہ آدمی حافظ ہو، وہ آدمی حاجی ہو، تو یہ سارے اس کے ساتھ نام لگنے سے وہ آدمی 4-5 آدمی نہیں ہو جائیں گے، ایک ہی آدمی ہو لیکن اس کے اوصاف یہ زیادہ ہے۔ اللہ جل جلالہ اوصاف کے اعتبار سے 100 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں، لیکن خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی کنہ کیفیت کیا ہے، کیسے ہیں، کس چیز سے، کس طرح بنے، کیا بنے، وہ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، ہماری عقل اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے اقرا باللہ نہیں کہا، اقرا بسم اللہ ہے۔ اللہ کے نام کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنی امت کو توحید، اللہ کی توحید کی طرف۔ جی حدثنا ابو عاصم زكريا بن اسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله تعالى عنه الى اليمن. حدثني عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيفي انه سمع ابا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نحو اهل اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى. مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ آئی تھی حدیث کب؟ امتحان ہو گیا تم لوگوں کا۔ ارے یہ سب سے پہلے حدیث آئی تھی اصول الشاسی میں، پڑھی تھی اصول الشاسی کہ نہیں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں اصول الشاسی کوئی کتاب کا نام ہے یا کوئی کیک کا نام ہے، کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اصول الشاسی میں پڑھی تھی سب سے پہلے کہ حضور اقدس قیاس کا جب مسئلہ آیا، قیاس حجت ہے کہ نہیں ہے، سمجھ میں 4 چیزیں حجت ہے، کتاب اللہ، حدیث، اجماع، اور پھر جب قیاس کا بتایا وہاں پر یہ حدیث آئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی وصیت نصیحت کرتے ہوئے چلتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے اور نصیحتیں کرتے رہے گئے، معاذ ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا۔ اس میں پوچھا کہ اگر کوئی بات ایسی ہوئی کہ وہ تمہیں قرآن میں نہیں ملی، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا، لیکن کوئی بات ایسی ہوگی جو تمہیں قرآن میں نہیں ملی، قرآن میں نہیں ہے نہیں کہا، تمہیں نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ حدیث پر، حدیث میں نہیں ملی تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں قیاس کروں گا۔ یہ قیاس کا ثبوت تھا وہاں پر۔ خیر
تو اس میں وہ واقعہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس. یمن میں اس وقت چونکہ کیا ہے نصرانیوں کا زور تھا، اور اس جیسے آج کل دنیا میں نصرانیت زیادہ ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی نصرانیت تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں جا رہے ہو وہ لوگ نصرانی ہے. ما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل نحو اہل الیمن قال له انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، اہل کتاب کے قوم کے پاس تم جا رہے ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی ہے، زبور کو اپنی کتاب مانتی ہے. فلیکن اول ما تدعوہم، اس وجہ سے سب سے پہلا کام جو تم ان کو کرو گے وہ توحید کی بات کرنا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ بھی، یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. اس محبت کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی کے درجے پر بٹھا دیا. آدمی کو محبت کرنی چاہیے لیکن اتنی محبت نہیں کہ اس محبت میں وہ اندھا ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ ہماری امت میں، ہمارے لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محبت کرنی چاہیے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ انہوں نے کہا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور احد دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک صرف میم کا فرق ہے. سمجھ میں آئے نا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کیا آگے تک پہنچا دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر نظیر ہیں وغیرہ کا قید تم لوگوں نے سنے ہوں گے یا تمہارے لوگوں میں بھی ہوں گے تو نکال دو اس کو. بہرحال بدعتی حضرات کے جو عقائد وغیرہ ہیں، سمجھنا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت کی، اور محبت کر کے وہ اس درجے تک وہ پہنچ گئے. بہرحال یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جس جگہ پر تم جا رہے ہو وہاں اہل کتاب رہتے ہیں. اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہو، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اس وجہ سے موجودہ زمانے کے جو نصرانی ہیں وہ اہل کتاب ہے، موجودہ زمانے کے جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، وہ اہل کتاب ہے. سمجھ میں آنے؟ یہ کفرہ اہل کتاب نہیں ہے، مجوس اہل کتاب نہیں ہے. سمجھ میں آنے؟ بہرحال اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں وہ، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو انہوں نے شرک کرنا بھی شروع کر دیا ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے ان کو جو اصل دعوت ہے، اصل بنیاد ہے، اس اصل بنیاد کی طرف ان کو متوجہ کرنا اور ان کو توحید کی طرف لانا، اور لا کر کہنا کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کا یہی ایک لفظ تھا، یہی بنیاد تھی. اس میں کسی قسم کا کبھی کوئی فرق نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے تو نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ ہر جگہ پر باقی رہا. اللہ کی وحدانیت کی سب نبی نے اللہ کے وحدانیت کی تعبیر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی یاد رکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی اخبار اگر تم پڑھتے ہو تو اخباروں میں کبھی کبھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی مسلمان، یہودی، نصرانی وغیرہ یہ تو نئی پیداوار ہے، اصل تو ہم ہے مشرکین. مشرکین کہتے ہیں ہم اصل ہے، یہ لوگ تو بعد میں ہوئے، شرک کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا ان کا غلط ہے. اصل توحید ہے اور اخیر بھی توحید ہی ہوگی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے
1000 سال تک دنیا میں صرف توحید ہی توحید تھی، اللہ ہی کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ شرک تو بعد میں آیا، اس لیے یہ تو نئی پیداوار تو یہ ہے، ہم نئی پیداوار نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا 1000 سال کے بعد دوسرے ہزارے میں، پھر اس میں کیا ہے آہستہ آہستہ شرک پیدا ہوا، اور وہ تصویریں بنی اور تماثیل بنے اور اس کے ذریعے سے ہوا۔ ہمارے اس شریعت میں جن چیزوں سے شرک کی ابتدا ہوئی اس بیج ہی کو نکال دیا، اسی وجہ سے تصویر بنانا، تصویر لگانا، یہ اس کو ہمارے یہاں ناجائز قرار دے دیا گیا، سمجھ میں آئے نا۔ خیر بہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر نبی آئے تو ہر ایک کا مقولہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری زمانے میں جب امام مہدی کا نزول ہوگا، سمجھ میں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے، نزول نہیں، امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اس نزول کے بعد سب سے پہلے تو جو کام ہوگا، جنگ چلے گی، بڑی شاندار جنگ ہوگی، وہ سمجھ میں آیا نہیں۔ اور اس میں جو لوگ حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گے وہ موحدین ہوں گے، سمجھ میں آیا نہیں۔ اور دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، دجال کو ختم کرنے کے بعد جتنے مسلمان ہوں گے صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اب کچھ نہیں ہوگا، یہودیت ختم ہو گئی، ہر پتھر کہے گا کہ خبیث کو مارو میرے پیچھے پڑا ہے، سمجھ میں آئے نہیں۔ اور اسی طریقے سے نصرانیت ختم ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے میں کہاں بیٹا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں خود تم کو کہہ رہا ہوں میں عیسیٰ کا بیٹا، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، نہ میری ماں اللہ کے کیا ہے جورو ہے، بلکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جیسے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، تو اسی طریقے سے کہیں گے، لیکن اب یہ دور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس وجہ سے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے ہوں گے۔ اب جس جگہ پر یہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے وہ بتایا میں نے تمہیں کہ وہاں کھانے پینے کی بھی بڑی پریشانی ہوگی، ظاہر بات ہے کتنے دن تک یاجوج ماجوج کا مسئلہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد جب یاجوج ماجوج بھی ہٹا دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، آسمان سے بارش برسے گی اور زمین صاف شفاف ہو جائے گی، سب گندگی سب بدبو ختم ہو جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ اس قوم کو لے کر نکلو باہر، اور پھر وہ دنیا میں آباد ہوں گے۔ اور اس وقت زمین کی صرف توحید ہی توحید ہے، اب سمجھ میں آنے، اس وجہ سے زمین اپنی ساری برکتیں نکالنا شروع کر دے گی، ایک ایک انار پوری کی پوری قوم کے لیے کافی ہو جائے گا، دودھ اتنا کچھ نہ پوچھو، پیسے زکوٰۃ کے پیسے لے کر کوئی آئے گا تمہارے پاس کہ لو بھائی 5 تولہ سونا ہے لے لو، کہا کہ نہیں چاہیے، کل کو لایا ہوتا تو لے لیتا، آج تو میرے پاس اللہ نے بہت دے رکھا ہے مجھے نہیں چاہیے، اس قسم کا ماحول آ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ بہرحال تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کے ماننے والے موحد ہے، سمجھ میں آنے، یہ جو ان میں ذرا سی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، جیسے ہمارے یہاں بدعتیوں میں پیدا ہو گئی، ذرا سی ہو گئی ہے، اس کو اصلاح کرو گے تو اصلاح ہو جائے گی، اس لیے سب سے پہلے ان کو توحید کی تعلیم دینا۔ معاذ الی الیمن اول ما تدعوہم، قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى، تو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دینا، سمجھ میں آنے۔ اچھا پھر فإذا عرفوا ذلك، فیضا عرفوا ذالک، جب توحید ان کے اندر میں آ جائیں، توحید کو سمجھ لیں، توحید ان کے اندر میں پا جائیں، پھر اس کے بعد اب کہنا فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، یومن و لیلتن، ایک دن میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ دیکھو یہ اس کو کہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ،
समझ में आया नहीं? आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू करोगे तो वो बात उनके दिलों में उतर भी जाएगी और आसानी के साथ वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, आसानी के साथ वो कबूल भी कर लेंगे। मैंने पहले तुम्हें बताया होगा एक वाक़या कि जब मैं डाबेल में पढ़ाता था उस वक्त बेस में पड़ोस में गांव है, वहाँ एक सब्ज़ी बेचने वाला था, काछिया था। वो लोग उसको लेकर आए मदरसे में और कहा कि ये मुसलमान होने वाला है, मुसलमान होना चाहता है, इसको मुसलमान करना है। समझ में? तो मदरसे में सब खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। बहरहाल शेखुल हदीस साहब भी थे, उन्होंने कलमा पढ़ाया, हम भी उस मजलिस में शरीक थे। हिंदू माशरे से आया था और हमारा अपना मुआशरा कैसा है वो तो कई दिनों से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हिंदुआना ही है पूरा का पूरा। लेकिन क्या है, अब वो अगर हमारे यहाँ रहेगा तो वो पूरी तरीके से पक्का मुसलमान नहीं होगा, इसलिए अब इसको क्या करना चाहिए वहाँ मशवरा हुआ। तो सबकी राय ये हुई कि इसको जमात में भेज दो, दिल्ली जमात में भेज दो और वहाँ रहकर वो पूरा दिन सीख जाएगा। मेरी राय नहीं थी, लेकिन मैं तो छोटा आदमी था, जैसे हज़रत अब्दुल्ला फरमाया करते थे, मैं छोटा था, कैसा क्या कहता, चुपका बैठा रहा। बहरहाल उनको भेज दिया गया जमात में। एक महीने के बाद जब वो वापस आया तो हिंदू होकर आया था, मुर्तद होकर आया था वो। समझ में आया नहीं? इस वजह से कि अभी एकदम उसको मुसलमान होते ही तहज्जुद में लगा दो, मुसलमान होते ही उसको क्या है दूसरे कामों में लगा लो, चिल्ले में लगा लो। बहरहाल जाहिर बात है कि ये तो मुश्किल है। सही तरीका तो यही है कि इनको सबसे पहले तौहीद में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा रहे, मक्का मुकर्रमा में अहकामात नाजिल नहीं हुए, मक्का मुकर्रमा में जो के आयतें नाजिल होती रही उसमें सब में यही था कि अल्लाह को एक मानो। फलाने लोगों ने अल्लाह को एक माना, वो बच गए, फलाने लोगों ने अल्लाह को एक नहीं माना। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में ऐसा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसा हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में ऐसा हुआ, वगैरह वगैरह। समझ में आया? तो इस वजह से सबसे पहले क्या है, तौहीद की तालीम देनी चाहिए। जब तौहीद दिल में जम जाएगी और तौहीद दिल में पक्की हो जाएगी, उस वक्त फिर क्या है, अब इनको बताना कि भाई नमाज भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़कात भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। और अगर पहली मरतबा बता दो कि 5 मरतबा नमाज पढ़नी पड़ेगी, 100 रुपये पर 2.5 रुपये अल्लाह के रास्ते में देने पड़ेंगे, तो आदमी क्या है समझना मुश्किल है। तो मैं ये बता रहा था कि मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी में शराब हराम नहीं की गई, मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी में ज़िना वगैरह के यानी मना तो था, लेकिन क्या है इसकी सज़ा वगैरह कुछ नहीं जिक्र की गई, और सब कुछ हुआ मदीना मुनव्वरा में जाकर। समझ में आया नहीं? तो इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कबूल कर ले तो फिर उनको बताना कि 5 नमाज़ें। हज़रत शेख नव्वर अल्लाह मरकदहू यहाँ पर फरमाया करते थे हम लोगों को कि तबलीगी जमात वालों के 6 नंबर है। लोग उस ज़माने में जब ये निकला होगा उस वक्त, तो लोग इसके ऊपर इश्कालात करते हैं, एतराज़ करते हैं कि यही दीन है, 6 नंबर यही दीन है। समझ में आया नहीं? हालांकि दीन तो बहुत बड़ी वसी चीज़ है। तो हज़रत शेख फरमाया करते थे, इससे साबित हुआ कि देखो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों को जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि पहले इनको तौहीद की तालीम देना, जब तौहीद की तालीम देकर तौहीद हज़म हो जाए फिर इसमें क्या है नमाज के बीज डालना, ज़कात के बीज डालना, तब उस ज़मीन के ऊपर क्या है वो बीज निकलने शुरू हो जाएंगे, फल देने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से तबलीग वालों ने 6 नंबरों को निकाला है कि पहले इन 6 नंबरों को तुम मान लो, 6 नंबरों पर चलना शुरू कर दो, अपनी तबीयत को 6 नंबर बता दो। अब जब 6 नंबर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो फिर उस सूरत में क्या है दूसरे जो नंबर आते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे और सारा मानना आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अहम फल अहम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले बताओ, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर। एक ही साथ सब कुछ बता दो तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आया क्या नहीं? वैसा जब वो मान ले 5 नंबर और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को कबूल कर ले,
فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم فائدہ صلو، اور جب انہوں نے پانچوں نماز پڑھنا اختیار کر لیا، پانچوں نمازوں کے بھی پابند ہو گئے، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، یہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ دینی پڑے گی، وہ کیا ہے ان کو بھی بتاؤ۔ تو خزو من غنیهم فترد على فقیرهم، اصل تو یہی ہے کہ جو زکوٰۃ جہاں کی ہے، راندیر کی زکوٰۃ ہے تو راندیر کے گوروبا پر ہی تقسیم کیا جائے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، سمجھ میں آئے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ وغیرہ فرض کیے وہ اسی اعتبار سے کہ یہاں کے مالداروں کا جو پیسے ہیں یہی کے گوروبا کے اوپر ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ اہم ضرورت ہوا کرتی ہے، کسی دوسری جگہ پر گوروبا زیادہ ہیں تو اس وقت میں اس پیسے کو، یہاں اتنے گوروبا نہیں ہیں، دوسری جگہ زیادہ گوروبا ہے تو وہاں پر پیسے بھیجنا جائز ہے، درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بحرین سے زکوٰۃ آتی تھی، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، تو وہاں کی جو زکوٰۃ یا وہاں کے جو پیسے وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ مدینہ منورہ میں ضرورت تھی، اس وجہ سے کیا وہ آیا کرتے تھے، تو معلوم ہو کہ دوسری جگہ بھیجنا جائز ہے۔ لیکن اصل جو ہے تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تؤخذ من غنیهم فترد على فقیرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع کرائم أموال الناس۔ ہاں، پھر اس صورت میں قرائم الناس سے آدمی کے اوپر جب اقتدار آ جاتا ہے تو نشہ چھا جاتا ہے، قوت کا، طاقت کا، میں کچھ ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت میں اگر اس قسم کی چیزوں میں کرائم اموال، اچھے مال زکوٰۃ میں لوگے تو اس ایک قسم کا ظلم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن ابي حسين ولا شمس بن سليم سمع الاسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك. اگر کہو تو میں آج بھی پورا کرا سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، یا معاذ، اور یہ آواز لگانے کی وجہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ جو ذہنی انتشار ہو، کہیں ادھر ادھر ذہن گیا ہو، وہ کیا ہے متوجہ ہو جائے، اور جو میں بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات وہ سمجھ لے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معاذ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدری ما حق اللہ۔ دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والوں پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ادنا سی مثال میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے سیٹ ہوتے ہیں، نہیں، ارے جو تمہارے سیٹ ہوتے ہیں وہ سیٹ کے اوپر کوئی چیز ضروری ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جو کرے وہ کرم ہے، حالانکہ غلط ہے لیکن جو کرے وہ کرم سمجھا جاتا ہے، سمجھ میں؟ اللہ جل جلالہ و امن والا تو حقیقی معنی میں مالک ہے، اللہ جل جلالہ تو حقیقی معنی میں موجود ہے، اللہ جل جلالہ تو حقیقی معنی میں قادر مطلق ہے، سمجھ میں آنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں جو ضروری کہا گیا ہے وہ اس کے فضل سے، کرم سے اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے، اس نے اپنے اوپر یہ ضروری کر رکھا ہے کہ کوئی ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا، کوئی ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا، کوئی ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے، اور اس میں یہ لازم کر رکھا ہے کہ جو میری وحدانیت کا اقرار کرے گا، جو مجھے اکیلا مانے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور صرف اکیلا ماننا، اکیلا توحید ہی نہیں بلکہ اس کے لوازم کے ساتھ اکیلا مانے گا، میرے احکامات کو مانے گا، نماز کو پڑھے گا، روزے کو رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حج ادا کرے گا، میرے اوامر پر عمل کرے گا، میرے نواہی سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، کیا ہے بہتان سے بچے گا، زنا سے بچے گا، شراب سے بچے گا، یہ سارا لا الہ میں آ گیا،
آ گیا کہ نہیں؟ ارے نکاح کے وقت تم کہتے ہو کہ میں نے فلانے کی بیٹی فلانی ان گواہوں کے ذریعے سے آپ کے نکاح میں عورت بنا کر دی، آپ نے اس کو قبول کی کہ نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ قبول کی۔ اس قبول کی میں سب کچھ آ گیا کہ اب اس کا کھانا میرے ذمے، اس کا پینا میرے ذمے یا نہیں؟ تو پھر یہاں سے اتنے زور سے جی بولتے ہو تو، اور میں یہاں پوچھ رہا ہوں تو اس میں کیوں چپ کے ہو گئے؟ کہ لا الہ کہا تھا، اس لا الہ میں آ گیا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں سب، یعنی میں سب اللہ کی بات کو مانوں گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ نہیں کہ صرف لا الہ پڑھ لینا کافی ہے، بلکہ جو میری بات کو مانے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق اللہ علی العباد قال اللہ ورسولہ اعلم، یعنی صاحب نے کہ ہمیں معلوم نہیں، تو کہتے ہیں قال ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، ولا یشرکوا بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ شرک جلی کرو نہ شرک خفی کرو۔ یہ بھی تم جانتے ہو شرک جلی کسے کہتے ہیں، شرک خفی کہتے ہیں، سمجھ میں آئے نا؟ بالکل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ۔ اتدری ما حقهم علیہ قال اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ یعذب۔ ہاں، یعنی اگر تم ایسا کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں اگر تم خاص ہو جاؤ گے تو پھر اللہ نے اپنے ذمے یہ کر رہا ہے، میں نے پہلے بتا دیا اللہ پر کوئی چیز لازم واجب نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اللہ جل جلالہ امن والو چاہے تو ہم سب کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو جنت میں داخل بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن اس نے اپنے ذمے یہ کر رکھا ہے کہ جو کوئی میری وحدانیت کے اوپر عمل کرے گا، جو میری توحید کو مانے گا، میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، میں اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ تمہارے سامنے پہلے آ گیا تھا کہ جو آدمی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، لیکن ذرا سنبھل کے، ہاں کہیں تم سمجھو کہ لو ہم تو مسلمان ہیں، اب تو شراب پینے کی، زنا کرنے کی چھوٹ مل گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ایمان والا ہے جہنم میں نہیں ڈالے گا، کسی کی سفارش، کسی کی سفارش، کسی کی سفارش، کسی کی سفارش، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے بھی سمجھ میں جہنم سے نکال دے گا۔ اس میں نمبر لگ گیا تو جہنم کے عذاب سے بچ گئے، لیکن ورنہ دوسرا بھی آتا ہے کہ ماننے والوں کو بھی جن کا کیا ہے اللہ چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ڈالے گا تو کہے گا کہ جو سجدے کرنے کی جگہیں ہیں اعضائے سجود، اس پر آگ کا اثر نہیں ہونا چاہیے، حدیث یاد آ گئی۔ تو اس صورت میں ہوتا ہے۔ بہرحال اصل تو یہی ہے کہ اللہ، یہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، سمجھے؟ اور کوئی آدمی اپنے محبوب کو سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، سمجھ میں نہیں؟ ماں کو بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سمجھ میں؟ اس لیے کبھی کبھی تھپڑ مار بھی دیا کرتی ہے، وہی تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ تھپڑ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے سزا ہو گئی، لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کو نکالے گا۔ تو اللہ تبارک، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر عمل کرتا ہے اور وحدانیت میں پکا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وحدانیت میں جو پکا ہوگا وہ خدا کی نافرمانی کرے گا ہی نہیں۔ خدا کی نافرمانی، اللہ والے جو خاص ہوتے ہیں سمجھ میں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لازم ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ جو میری عبادت کرے گا، جو مجھ پر ایمان لائے گا، میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حقہم علیہ، ان لوگوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ بتا دیجئے۔ قال اللہ یعذبہم، اللہ کے اوپر یہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ جو میری وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ میں نے ابھی اپنی تقریر میں جو الفاظ استعمال کر کے بتایا تھا
کہ جو میری وحدانیت کا اقرار کرے گا تو اس وحدانیت کے اقرار میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اوامر اور نواہی سب آ گئے، جیسے قبول کی میں آ گیا تھا کہ نہیں. تو اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ جو آدمی وحدانیت کا اقرار کرے گا اور اس میں اوامر کو پوری طریقے سے ادا کرے گا، نواہی سے پوری طریقے سے بچے گا، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. سمجھ میں ہے نہیں. اب اس کے بعد اتر کر جب ہمارا درجہ آ جائے گا ہم لوگوں کا کہ وحدانیت والے بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے، تو اس کی مثال میں نے یہ بتائی کہ ماں کبھی اپنے بیٹے کو تھپڑ نہیں مارتی ہے تو ذرا صفائی کے لیے. اور تم نے یہ سنا ہوگا ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، وہ عذاب کے لیے نہیں بلکہ تزکیہ کے لیے. ارے پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تزکیہ کے لیے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور اس میں بھی پھر کیا ہے، وہ ایک تو ہوتا ہے سزا میں تو ذلت پائی جاتی ہے اور تزکیہ اور صفائی میں ذلت نہیں ہے. بہرحال پھر وہاں پر بھی پھر ان کو ہمیشہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا، جیسے جنت سے نکلنے والے کے بہت سارے واقعات تمہارے سامنے آ گئے. جی قال اللہ يعذبه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها. یعنی ایک صحابی جو تھے وہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں آئے نا؟ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی وجہ سے. اصل میں قل هو اللہ احد کے شان نزول تم نے جلالین وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے آ کر بتایا کہ بھائی وہ تو نسب کا بہت اہم زمانہ تھا، گھوڑوں تک کی، اس گھوڑے کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، گھوڑوں تک کی وہ نسب کو بھی جانتے تھے. سمجھ میں؟ تو ایسے وقت میں پوچھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اس میں صرف وحدانیت ہی وحدانیت ہے، نہ اس میں نسب کا کوئی سلسلہ ہے نہ کچھ. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ہے، کوئی نسب نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ توحید ہی خالص کی صورت ہے. اور جو اس صورت کے ساتھ محبت کرے گا، جو اس صورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت الفردوس اس کو عطا کرے گا. ایک حدیث تمہارے سامنے گزری تھی کہ ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، دوسری صورتیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دوسری صورتوں کے ساتھ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے. صحابہ نے کہا، اشکال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسی طریقے سے پڑھاؤں گا، اگر مجھ سے پڑھانا ہو تو پڑھاؤ، میں تو اسی طرح پڑھاؤں گا. لیکن وہ اس وقت ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا آپ ہی پڑھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تب انہوں نے تذکرہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ایسا کیوں؟ کہ اللہ کے توحید کی محبت کی وجہ سے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی وحدانیت کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی. ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها یعنی جس آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی وہ یہ کہ اس نے تو سورہ بقرہ پڑھی، اس نے سورہ نساء پڑھی، اس نے سورہ آل عمران پڑھی، اور اس نے قل هو اللہ احد پڑھی. جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے تو چھوٹی سی معمولی سی صورت پڑھی اور انہوں نے بڑی بڑی صورت پڑھی. کانہا یتقالہا، یہ اشکال کرنے والا سورہ اخلاص کو بہت کم سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو قل اللہ پڑھتا ہے، قل اللہ پڑھتا رہا، قل اللہ پڑھتا رہا. اور اس کے بعد اس نے سورہ بقرہ پڑھی، اس نے سورہ آل عمران پڑھی. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں فرق؟ تو اس طریقے سے کانہا یتقالہا یعنی یہ چھوٹی سی صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو الفاظ کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے یہ چھوٹی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قرآن پاک کا سلوس ہے. 3 مرتبہ پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، تو ایک مرتبہ پڑھو گے تو ایک سلوس ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اگر تم دیکھو گے تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہر جگہ. سمجھ میں آئے نہیں؟ معاد ہے، مرنے کے بعد پیدا ہونا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور تیسرا کیا ہے؟ رسالت ہے. تو اس کا ایک حصہ ہے توحید،
اس وجہ سے کانہا تقالہا كأن الرجل يتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن لتعدل ثلث القرآن، قرآن کے تیسرے حصے کی برابری کر رہا ہے. اس وجہ سے میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں جو مضامین ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مضمون ہے، اور پھر تیسرا ہے رسالت کا مضمون ہے. تو یہ ایک ثلث ہو گیا کہ نہیں؟ تو یہ ایک ثلث کے برابر ہے. زاد اسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اخبرني اخي قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. ایک آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں بھیجا، ترجمہ کر دیا میں نے سریہ کا، سمجھ میں یعنی جہاد کے لیے بھیجا، اور اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے بلکہ کسی دوسرے کو بھیج دیا. وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله. اب وہ آدمی جو نماز پڑھاتا تھا تو نماز پڑھانے کے سلسلے میں وہ صورتیں دوسری پڑھتا تھا، لیکن قل هو اللہ ڈیفینیٹ، ضروری، لازمی، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. جب واپس آئے تو پھر صورت میں کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، واپس آ کر کیا کرتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں. کم وقت تم لوگوں کو الفاظ، اصطلاحی الفاظ بھی معلوم نہیں تو میں کیا کروں. کارگزاری سناتے تو وہاں کارگزاری سنانی شروع کی. فلما رجعوا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. پوچھا ذرا پوچھیے کہ یہ کیوں گئے. وہ تو وہاں جو ان کی بات ہوئی وہ تو میں نے بتا دی. انہوں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، پڑھنا ہو تو پڑھو ورنہ دوسرے کو پڑھاؤ. امیر تھے، ان کے اطاعت ضروری تھی. بہرحال فسألوه فقال. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ کہا فقال انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کون ہے، کیسے ہیں وغیرہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفت بیان کی گئی ہے. لأنها صفة الرحمن وانا. اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ واحد ہے، میرے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ساس نہیں، کوئی سسرال نہیں، کوئی داماد نہیں. سمجھ میں تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اس وجہ سے میں ہر نماز میں قل هو اللہ کو پڑھتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ان الله يحبه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو جو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے پڑھتا ہے، اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. لو یہاں تو محبت کا تعلق دونوں طرف سے ہو گیا. یحبہم ویحب اللہ، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو سورہ اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں. باب قل ادعوا الله او الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں جو بات چل رہی تھی، توحید کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چل جانے دے، کبھی 2 گھنٹے میں 20-22 صفحے بھی ہوتے تھے، 2 گھنٹے میں 2 حدیثیں بھی ہوتی ہے، چلنے دے. ابھی جلدی ختم کرانے کی فکر نہیں ہے، اس وجہ سے کافی ہے.